دل کا اجالا شان رمضان ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ بزرگ و برتر کے لیے جو ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پالن ہار ہے۔ بے حساب لا تعداد درود و سلام مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ آپ ہی کے طفیل کارخانہ قدرت رواں دواں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان، نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمت سحر کا خصوصی سیگمنٹ دہن میں زباں تمہارے لیے مقابلہ تقریر، اور ہمارے نوجوان طلباء مد مقابل ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ تمام اجزائے ترکیبی جو کسی بھی تقریر میں حسن پیدا کریں ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ اپنی تقریریں کریں، اور اس تقریر سے یقیناً ہمارے منصفین اگر متاثر ہوتے ہیں تو وہ فاتح قرار پانے والا ہمارا نوجوان، ہمارا اسٹوڈنٹ کوالیفائی کرتا ہے کوارٹر فائنلز کے لیے۔ آج جو موضوع منتخب کیا گیا ہے جس پر انشاءاللہ یہ بچے آ کر لب کشائی کی سعادت حاصل کریں گے وہ ہے احترام انسانیت۔ ججز کا پینل تینوں ہی شخصیات جو حلقہ ادب ہے، حلقہ علم ہے، اس کی معروف شخصیات ہیں، اور بڑی قدر کی عزت کی نگاہ سے آپ تینوں ہی شخصیات کو دیکھا جاتا ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ سب سے پہلی شخصیت آشکار داور صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور میں یہ لنک ضرور دینا چاہتا ہوں کہ بہت سے خوابوں کو تعبیر ملی ہے۔ ہمارا بڑا معروف پروگرام ہے ARYQ TV کا آپ کے خواب اور ان کی تعبیر، آپ ماشاءاللہ عرصہ دراز سے اس کو ہوسٹ کرتے ہیں۔ سر آپ کا خیر مقدم ہے، تھینک یو ویری مچ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما، آپ بھی ARYQ TV کے سینئر موسٹ ہوسٹ ہیں جناب شاہد مسرور صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں شاہد بھائی، خیریت سے آپ؟ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ڈیبیٹ سرکل کا ایک بہت بڑا نام، آپ کے ذکر کے بغیر ڈیبیٹ سرکل کی وہ فہرست کے جنہوں نے بڑا کام کیا، بڑے فرنٹ مین کا کردار ادا کیا، نامکمل ہے جناب رضوان زیدی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں رضوان؟ الحمدللہ، خیریت سے؟ الحمدللہ۔ آپ تینوں منصفین کی اجازت سے ہم بڑھ رہے ہیں مقابلہ تقریر کی طرف، اور احترام انسانیت ناظرین آج کا موضوع۔ بڑی ضرورت ہے ہماری سوسائٹی کو، ہمارے معاشرے کو کہ ہماری سیرت میں، ہماری پریکٹسز میں، ہمارے عمل میں انسان کا احترام پیدا ہو۔ تو دیکھتے ہیں ہمارے یہ ننھے منھے طلباء کس انداز سے ہماری اور آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ پہلے کنٹیسٹنٹ آج کے مقابلے کے محمد ذوالقرنین فاروقی، بیٹا آپ آگے آئیے روسٹم پر۔ اور آپ جانتے ہیں ناظرین جو ٹائم لمٹ دی گئی ہے 2 منٹس 30 سیکنڈس، یہ ٹائم ہے منیمم، اور میکسیمم ٹائم جو ہے وہ 3 منٹس ہے۔ ود ان دس ٹائم یو آر سپوز ٹو کمپلیٹ یور اسپیچ۔ تیار ہیں آپ؟ ماشاءاللہ۔ محمد ذوالقرنین فاروقی، پہلی آج کی یہ تقریر ہے، حوصلہ افزائی ہوگی آپ کی، ڈرنے کی بات نہیں ہے، مسکراتے ہوئے تقریر کا آغاز کریں اور بس چھا جائیں انشاءاللہ۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ آج کا میرا موضوع احترام انسانیت ہے، جو نہ صرف اسلامی تعلیمات کا بنیادی جز ہے بلکہ ہر مہذب انسانیت کی پہچان بھی ہے۔ انسانیت کا احترام کسی خاص قوم، مذہب یا رنگ و نسل تک محدود نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا اصول ہے جو ہر انسان پر لاگو ہوتا ہے۔ اسلام وہ دین ہے جس نے سب سے پہلے انسان کو عزت اور احترام کا مقام دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور ہم نے بنی آدم کو عزت دی۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ ہر انسان عزت کے لائق ہے، خواہ وہ کسی بھی قوم یا مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہمیں بے شمار ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی کئی اعلیٰ مثالیں قائم کی۔ صدر علی وقار رات کے سائے میں وقت کے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا گھروں میں سامان تقسیم کرنا یہ ایک عیادت کی بات ہے۔
کہ گھروں میں سامان تقسیم کرنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا گھروں میں راتوں کو سامان تقسیم کرنا، اور بغداد کے شہر میں ہارون الرشید کا ایک عالم کے لیے کھڑا ہونا، وہ معاشرے کو سنوارتا ہے۔ رات کی تاریکی میں خلیفہ عمر بن عبد العزیز کے دربار میں جا کر پوچھا، یہ اس بات کا پیغام ہے کہ حکمرانی کے تخت پر بیٹھ کر نہیں بلکہ رعایا کی ضروریات پورا کرنے کا نام ہے۔ یہی وہ مثالیں ہیں جو ہمیں سکھاتی ہے کہ انسانیت کا احترام کسی خاص موضوع یا احترام انسانیت کوئی خاص موضوع، یہی وہ مثالیں ہیں جو ہمیں سکھاتی ہے کہ معاشرے میں اگر ہم نے اچھا ہونا چاہیے تو ہمیں دوسروں کی عزت کرنا چاہیے اور دوسروں کو بلند مرتبہ دینا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شاباش بیٹا، اور ناظرین حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ یقیناً جس ایج میں ابھی یہ بچے ہیں، اٹ از ناٹ ایزی ایٹ آل فور دیم کہ وہ اتنے بڑے پلیٹ فارم پر آئیں اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ اپنی اسپیچ مکمل کریں۔ بہرحال سم ہاؤ انہوں نے مینیج کیا اور پازز ضرور آئے جس کی وجہ سے ان کا ٹائم بھی تھوڑا اوپر چلا گیا، لیکن گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں۔ آج تھوڑا سا کمزوری ہے اور تھوڑی گھبراہٹ ہے، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اور بہتر انداز سے آئیں گے آپ، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ سیکنڈ کنٹسٹنٹ آج کے مقابلہ تقریر دہن میں زباں تمہارے لیے محمد اذان، اور دیکھتے ہیں احترام انسانیت پر یہ کس انداز سے اذان دیتے ہیں اور ہم پھر کس طرح مائل ہوتے ہیں کہ یس ہمیں اپنی سوسائٹی میں یہ ٹرینڈ سیٹ کرنا ہے کہ ہر انسان قابل احترام ہے۔ آپ تیار ہیں؟ ماشاءاللہ کم سے کم 2 منٹس 30 سیکنڈ، زیادہ سے زیادہ 3 منٹس، ماشاءاللہ مسکراہٹ کے ساتھ آغاز ہوگا اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ یہ زمین ہزاروں سالوں سے طاقت کے پجاریوں کو اپنی آغوش میں سلاتی آ رہی ہے، مگر تاریخ آج بھی ان قدموں کے نشان محفوظ رکھتی ہے جو انسانیت کی عزت کے سفیر بنے۔ تاج و تخت کے قصے مٹی میں دب جاتے ہیں، مگر وہ کردار جو انسانوں کو عزت دینا جانتے ہیں وہ ہمیشہ امر رہتے ہیں۔ صدر علی وقار، ذرا تصور کیجئے، گرم ریت سے بھری گلیاں ہیں، سورج سوا نیزے پر ہے اور اس تپتی دھوپ میں ایک جنازہ گزر رہا ہے۔ لوگ بے پرواہ چل رہے ہیں، لیکن اچانک ایک ہستی وقار کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ رحمت دو عالم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صحابہ حیران ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ تو غیر مسلم کا جنازہ ہے۔ آپ کی آنکھوں میں ایک عمیق درد ابھرتا ہے، لبوں پر ایک جملہ آتا ہے، کیا یہ ایک انسان نہ تھا؟ یہ ہے وہ تعلیم، یہ ہے وہ اصول جس پر تہذیبوں کی بنیادیں رکھی جاتی ہیں، مگر افسوس آج ہم نے احترام انسانیت کو دولت، رتبے اور زبان کا غلام بنا دیا۔ منظر بدلتا ہے جناب والا، بیت المقدس کی مقدس سرزمین، مسیحیوں کے چہروں پر خوف کے سائے۔ انہیں لگتا ہے کہ فتح کے بعد مسلمانوں کی تلواریں انہیں کاٹ ڈالیں گی، مگر اچانک ایک دراز قامت وجیح چہرے والا شخص آگے بڑھتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں جلال بھی ہے اور جمال بھی۔ یہ حضرت عمر فاروق ہیں۔ مسیحی اپنے کلیسا کی کنجیاں پیش کرتے ہیں۔ آپ چرچ میں داخل ہوتے ہیں، چرچ کے پادری سہم جاتے ہیں کہ شاید اب ان کا کلیسا مسجد میں بدل دیا جائے گا، مگر نہیں، تاریخ کا سب سے بڑا فاتح مسکراتا ہے اور کہتا ہے، میں یہاں نماز نہیں پڑھوں گا، کہیں کل مسلمان اس جگہ کو مسجد میں نہ بدل دیں۔ ہو گیا ٹائم؟ چلیں، ویری گڈ، ایکسیلنٹ۔ اور
جو ان کا عالمانہ انداز آپ سب نے ملاحظہ کیا ناظرین، اور بہرحال میں میرا رائٹ نہیں ہے کہ میں ان کے کنٹینٹ پہ کوئی کامنٹ کروں، لیکن بہرحال ایسا لگ رہا تھا کہ یہ آئینہ دکھا رہے ہیں اور ہمیں مائل کر رہے ہیں احترام انسانیت، اور جو مثالیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے انہوں نے پیش کی، کمینڈیبل، ایکسیلنٹ، غافل آداب سے سکان زمیں کیسے ہیں، شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکی کیسے ہیں، اس قدر شوخ کہ اللہ سے بھی برہم ہے، تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے، عالم کیف ہے دانائے رموز کم ہے، ہاں مگر عجز کے اسرار سے نامحرم ہے، ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو۔ بہت اچھے انداز سے آپ کے پیرنٹس کو، آپ کے استادوں کو میں پرسنلی اپنے بہاف پر مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ ایکسیلنٹ بیٹا۔ تیسرے اور آخری پارٹیسپینٹ آج کے اس مقابلہ حسن تقریر کے محمد اماد، بیٹا تشریف لائیں اور اپنی تقریر کا آغاز کریں، اور حسب روایت ایز پر شیڈیول آپ کا بھی جو ٹائم ہے وہ منیمم 2 منٹس 30 سیکنڈس اور میکزیمم 3 منٹس۔ ٹھیک ہے، باکس اندر کر دیں، کیپ اٹ بس، جزاک اللہ۔ چلیں آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اس کی رہنمائی کے لیے ہر دور میں انبیاء مبعوث فرمائے، لیکن جب انسانیت اندھیروں میں بھٹکنے لگی، ظلم عام ہو گیا، طاقتور کمزور کو کچلنے لگا اور احترام آدمیت مٹنے لگا، تب خالق کائنات نے اپنے سب سے عظیم نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ آپ کا کردار نہ صرف معیار زندگی بنا بلکہ احترام انسانیت کا وہ عظیم نمونہ پیش کیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ جناب صدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو دیکھیں تو ہر لمحہ انسانیت سے محبت، عزت و وقار اور عدل و مساوات کا درس دیتا نظر آتا ہے۔ آپ بچپن میں یتیموں سے شفقت فرماتے، لڑکپن میں سچائی اور دیانتداری کو اپنا شعار بناتے، جوانی میں کاروبار میں ایمانداری کی مثال قائم کرتے، اور جب منصب نبوت عطا ہوا تو احترام انسانیت کو عملی جامہ پہنایا۔ الغرض صدر علی وقار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو عزت انسانی کی حفاظت کا اعلان ہے، اور جب آپ نے اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے غلاموں اور کمزوروں کو تحفظ دیا۔ حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت سلمان فارسی جیسے مظلوموں کو عزت دی، ان کے حقوق بحال کیے، اور دنیا کو پیغام دیا کہ انسان کی عظمت اس کے حسب و نسب میں نہیں بلکہ اس کے کردار اور تقوی میں ہے۔ فتح مکہ وہی قریش جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کے پہاڑ توڑے، مکہ میں رہنے نہ دیا، آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے، آج انہی کے خلاف فیصلہ سنانے کا وقت آیا تو آپ نے انتقام کے بجائے عفو درگزر کا اعلان فرمایا آج تم سب آزاد ہو۔ رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیو نے جل نہ سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈل نہ سیکھا۔ یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا، چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چل نہ سیکھا، چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چل نہ سیکھا، وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ، ویل ڈن۔ ایک اور کانفیڈنٹ اسپیچ آپ کی سماعتوں تک پہنچی۔ آپ بریک کے بعد آئیں گے تو اپنے ججز سے ویلیویبل کامنٹس لیں گے، یقیناً ان کی حوصلہ افزائی بھی کی جائے گی، اور کہیں اگر اصلاح کا اور تصحیح کا پہلو ہوا تو وہ بھی ان کے سامنے رکھا جائے گا۔ آپ سے ہوتی ہے ملاقات ایک بریک کے بعد۔ شان رمضان ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان۔
جی ناظرین، خصوصی مقابلہ تقریر آپ نے ملاحظہ کیا، اور تینوں ہی ہمارے جو مقررین ہیں بڑے ہی خوبصورت انداز سے، بڑے عالمانہ انداز سے انہوں نے اپنی تقاریر مکمل کی. وداؤٹ اینی فردر ڈیلے لیٹس گو ٹو دی ججز اور جانتے ہیں ان کے ویلیویبل کامنٹس کیا ہیں. اسٹارٹنگ فرام شاہد مسرور صاحب. سر کیا فرمائیے گا؟ بچوں نے تقریریں آج کی وہی جو کامن غلطیاں ہوتی ہیں وہی غلطیاں تھیں، لیکن جو میں خاص بات بیٹا آپ لوگوں سے کر رہا ہوں، آپ کو مخاطب کر رہا ہوں، لیکن آپ کے ساتھ ان تمام لوگوں کو جو آئندہ بھی اس پروگرام میں شامل ہوں گے اور جن لوگوں نے آپ کی تقریریں تیار کرائی ہیں، کیونکہ آپ چھوٹے بچے ہیں نا، ان سے بھی کہ ہر زبان کا اپنا اسلوب اور اپنا جو ہے وہ بیان ہوتا ہے، ہر زبان کا. آپ اردو زبان بولیں گے اور کسی اور زبان کا لہجہ اختیار کریں گے نا، تو آپ کی اپنی زبان، اس کا اسلوب، اس کا بیان جو ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے. تو آپ لوگوں کی جو کامن غلطیاں ہمیں نظر آتی ہیں، اس کی میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ آپ سمجھ رہے ہوں گے. جو زبان بولیں اسی کے اسلوب میں، اسی کے بیان میں بولیں آپ. ٹھیک. جب آپ کو تیاری کرائی جاتی ہے نا، آپ بول اردو رہے ہیں لیکن کسی اور زبان کی مکسنگ کی جاتی ہے لہجے میں، تو آپ کا تلفظ خراب ہو جاتا ہے اور ہم نمبر کاٹ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ باتیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں، سمجھا میں ان لوگوں کو کر رہا ہوں جو آپ لوگوں کو تیاری کراتا ہوں، اور آئندہ بھی جو لوگ آئیں گے. باقی ایک بچہ تو بہت اچھا بولا، باقی بھی آپ کا کانفیڈنس، اس کو میں سلام کرتا ہوں سب. ٹھیک. رضوان زیدی صاحب کیا فرمائیے؟ بالکل ایک اچھا پروگرام، اور اس عمر میں بچوں کا یہ کانفیڈنس دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے. جس طرح ہم لوگ، وہی والی بات ہے کہ بہت زیادہ مطلب ہے سخت مارکنگ نہیں کرتے اس عمر میں ان بچوں کو. بس یہی تصحیح کہ بیٹا جو بھی ایک سلسلہ اس کو سیکھ لیں. اور دوسری ایک اور بات کہ کل ایک لفظ جو میں تصحیح کروں اپنی بھی، کیونکہ آن ایئر ایک غلطی مجھ سے ہوئی اور میں بھی یہاں سیکھ رہا ہوں. ایک لفظ جو تھا جاہلیت والا، تو میں نے اس کی تصحیح کی کہ نہیں، میں جہالت اور جاہلیت کے لفظ کو مکس کر گیا تھا. تو مفتی اکمل صاحب نے نشاندہی کی اور میں ان کا بھی شکر گزار کہ ان کی نشاندہی. تو میں کل غلطی پہ تھا. آپ کا بڑا نہیں، اس میں اخلاقی جرات کا مظاہرہ یہ ہے کہ آدمی غلطی پر ہو تو اس کو تسلیم کر لے، کیونکہ ہم بھی یہاں سیکھ ہی رہے ہیں ایک دوسرے سے. تو لیکن مجموعی طور پر اچھا رہا بیٹا. کچھ سپاٹ لہجے تھے، ایک بچے کی بہت اچھی اذان، بہت اچھی تقریر آپ کی رہی، اور حافظے کی ان کی داد دینی چاہیے کہ اس عمر میں یہ تقریریں کر رہے ہیں. اللہ ان کو کامیاب کرے. واہ. اور آشکار دعوت صاحب. ماشاءاللہ آج تینوں بچوں نے اچھی پریزنٹیشن دی ہے، اور اس عمر کے بچوں سے مجھے امید نہیں تھی کہ اتنا اچھا پریزنٹیشن دیں گے، لیکن اتار چڑھاؤ ہر جگہ ہوتا ہے، اور ججز اس چکر میں رہتے ہیں کہاں سے نمبر کاٹیں یا کہاں سے بڑھائیں، کسی نہ کسی جتانا ہوتا ہے. بہرحال مختصر بتاؤں، ذوالقرنین فاروقی صاحب آپ نے بہت غیر ضروری پازز دیے. ٹھیک ہے نا، لگ رہا تھا ریڈنگ کر رہے ہیں، ایک پیرا ختم ہو گیا، اب دوسرا کاغذ ڈھونڈ رہے ہیں کہاں ہے، اس طرح وہ تھوڑا سا اس میں ہو رہا تھا. اور کنٹینٹ آپ کا بہتر تھا، اور باقی وہ الفاظ کا استعمال میں وہی جو انہوں نے کہا کہ ادائیگی اس کی ذرا سا مناسب نہیں لگی، ہے کو ہے اس طرح کر کے. ٹھیک ہے، مختصر بتا رہا ہوں. اچھا محمد اذان، آپ نے اچھی تقریر کی، باڈی لینگویج آپ کی بہت اچھی تھی، بہت اچھا آپ نے اسٹارٹ لیا، اور جو آپ نے دلیل دی موضوع کے حوالے سے مجھے بڑی پسند آئی کہ جنازے کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انسان کا جنازہ ہے. تو یہ انسانیت کو بہت بڑا اعزاز دیا گیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اور دوسری بات سنیں، جب اذان دی جاتی ہے نا تو لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ متوجہ ہوتے ہیں. تو آج آپ نے اذان دے کے ہمیں متوجہ کر لیا. کیا بات. ٹھیک ہے نا. اور تیسرا یہ ہے کہ محمد اماد، آپ کی وہی الفاظ کا جو ہے ادائیگی مجھے سمجھ میں نہیں آئے، تھوڑا سا معاملات اس حوالے سے بہتر کریں. پرزنٹیشن بہت کمزور تھی آپ کی، اور پچ آپ کی ایک ہی رہی، سیم رہی. جیسے گلوکار میں ہوتا ہے نا یا تحت اللفظ میں ہوتا ہے اتار چڑھاؤ، اس طرح آپ نے کیا، آپ نے اسٹارٹ کیا اسی پہ آپ چلتے رہے. بہرحال تینوں نے بہت اچھی پریزنٹیشن دی، لیکن کسی ایک نے جیتنا ہے، وہ ہمارے میزبان آپ کو بتائیں گے. زبردست. محمد اماد ہے یا اماد ہے؟ اماد ہے نا، پیش ہے. جی پیش ہے خاص طور. میں اماد کہہ گیا تھا. ٹھیک ہے. اور یقیناً ناظرین، جو سوشل سرکلز ہیں وہاں پہ سوال ہوتا ہے کہ انسانیت اوپر ہے یا پھر مذہب. تو پھر یاد رکھیں، اطلاع عرض ہے جو یہاں پر گفتگو ہوئی، جتنی یہاں پر تقاریر کی گئیں، انسانیت کا تعارف اگر کسی نے پیش کیا تو وہ مذہب اسلام ہے. اور جس انداز سے ان بچوں نے اس کنٹینٹ پر بات کی ہے، اللہ رب العزت ان کو اور برکت عطا فرمائے اور بہترین. لیکن بہرحال رسم دنیا ہے، جو منصفین کا فیصلہ ہے. جو ونر ہیں آج کے، جنہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے ہمیں دیکھنے والے ناظرین اور خاص طور ہمارے منصفین کو بہت متاثر کیا، محمد اذان کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ. اور جس انداز سے آج انہوں نے اذان انسانیت، احترام انسانیت دی ہے،
کیا بات ہے آپ کی. اور اچھے انداز سے کوالیفائنگ راؤنڈ کے بعد اب آپ نے کوارٹر فائنل کے لیے بھی تیار ہو کر آنا ہے. بریک بتاؤں, جب ہماری کارکردگی خراب ہوتی تو ہمیں کھڑا کیا جاتا تھا. یہ جیتے تو آپ نے ان کو کھڑا کر دیا. ان کو کھڑا کر دیا جائے. کیا بات ہے, کھڑا ہو گئے تاکہ آگے جانا ہے ان کو شاہد بھائی. اچھا جی, سہیل شمس کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں, ہمیشہ ان کا تعاون, ان کی محبتیں ARYQTV کے ساتھ ساتھ ہیں. اللہ رب العزت ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے. کیش پرائزز ہوں گے ونرز کے لیے ان کی طرف سے, اسی طرح سیلانی اسپائسز مسالہ کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ہوں گے جو بچے آگے کوالیفائی کریں گے, اور ایجوکیٹ پبلیکیشنز کی طرف سے بھی انشاءاللہ تحائف ہوں گے آگے بڑھنے والے بچوں کے لیے. بریک کے بعد ہمارے آپ کے پسندیدہ ہوسٹ جناب رئیس احمد کنٹینیو کریں گے اس ٹرانسمیشن کو, اور علم و علماء کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنے میزبان سمیر احمد کو دیں اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا